ابو بکر بن ابی شیبہ اور علی بن حجر نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے ابن علیہ سے روایت کی اور الفاظ ابن حجر کے ہیں۔ کہا ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے حمید بن ہلال سے، انہوں نے ابو قتادہ ادوی سے اور انہوں نے یسیر بن جابر سے روایت کی۔ کہا ایک مرتبہ کوفے میں سرخ آندھی آئی تو ایک شخص آیا، اس کا تکیہ کلام ہی یہ تھا، عبداللہ بن مسعود قیامت آ گئی ہے۔ وہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ بات سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ نہ میراث کی تقسیم ہوگی نہ غنیمت حاصل ہونے کی خوشی۔ پھر انہوں نے اس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا رخ شام کی طرف کیا اور کہا دشمن یعنی غیر مسلم اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ کی مراد رومیوں یعنی عیسائیوں سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ پلٹ کر حملے ہوں گے، مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں ہوں گے، یعنی وہیں اپنی جانیں دے دیں گے۔ پھر وہ سب جنگ کریں گے حتیٰ کہ رات درمیان میں حائل ہو جائے گی، یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، دونوں میں سے کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کی شرط پر جانے والے دوسرے دستے کو آگے کریں گے کہ وہ غالب آئے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ پھر دونوں فریق جنگ کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کے طلبگاروں کا دستہ آگے کریں گے اور شام تک جنگ کریں گے، پھر یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور موت کے طلبگار ختم ہو جائیں گے۔ جب چوتھا دن ہوگا تو باقی تمام اہل اسلام ان کے خلاف اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ جنگ کے چکر کو ان کافروں کے خلاف کر دے گا، وہ سخت خونریز جنگ کریں گے۔ انہوں نے یا تو یہ الفاظ کہے، اس کی مثال نہیں دیکھی جائے گی، یہاں تک کہ پرندہ ان کے پہلوؤں سے گزرے گا، وہ ان سے جو ہی گزرے گا مر کر گر جائے گا، یعنی ہوا بھی اتنی زہریلی ہو جائے گی۔ ایک باپ کی اولاد اپنی گنتی کرے گی، جو 100 تھے ان میں سے ایک کے سوا کوئی نہ بچا ہوگا۔ اب وہ کس غنیمت پر خوش ہوں گے اور کیسا ورثہ کن وارثوں میں تقسیم کریں گے؟ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی۔ ان تک یہ زوردار پکار پہنچے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں تک پہنچ گیا ہے، ان کے ہاتھوں میں جو ہوگا سب کچھ پھینک دیں گے اور تیزی سے آئیں گے اور 10 جاسوس شہسوار آگے بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے اور ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں یعنی سواریوں کے رنگ تک پہچانتا ہوں، وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین شہسوار ہوں گے، یا فرمایا روئے زمین کے بہترین شاہ سواروں میں سے ہوں گے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں یسیر کے بجائے کہا اسیر بن جابر سے مروی ہے۔ صحیح مسلم